الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کہ اس عمل کے کرنے سے اگر آپ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سے وظائف دیکھے ہوں گے، بہت سے سنے ہوں گے، لیکن اس جیسا باکمال اور پر اثر وظیفہ آپ نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، اس وظیفے کو شیئر بھی کرنا ہے، اور جب آپ اس وظیفے کو کریں کچھ ہی دنوں بعد آپ کو اثرات آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے ضرور کمنٹ میں ہمیں میسج کر کے بتانا ہے کہ آپی جان آپ کے اس وظیفے سے اللہ پاک نے ہمیں بے شمار برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو آپ لوگ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور نیکیوں کے لیے حریص ہو جائیں۔ حریص ہونا کسے کہتے ہیں؟ حریص ہونا کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، اور عبادت پر ایسی لالچ اختیار کر لینا کہ نہ رات کو سکون آئے اور نہ دن کو سکون آئے، بس بندہ یہی کہتا رہے کہ میں دن رات اللہ پاک کی عبادت کروں، اور جنت میں اللہ پاک کی رحمتیں، انعامات و اکرامات اور دنیا میں ہی انسان کو میسر آ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس جب بلند درجہ، سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی درہ رکھا جا سکے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ جگہ اس سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کروانے اور خود کو جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو، مگر افسوس صد افسوس دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب ہمارے معاشرے کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے بہت دور اور گناہوں کی حریص ہوتی جا رہی ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% ہم بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے جس میں آپ کو کوئی دین کی باتیں سیکھنے کو مل جائیں تو یہ کہنے کو ملتا ہے کہ آپ لوگ شارٹ وظیفہ بتایا کریں، شارٹ ویڈیو بنایا کریں تاکہ ہمیں دین کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ تو روزانہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان غفلتوں کا شکار ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ تھا۔ انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھی، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے اور نماز ادا کرتے، پھر صرف سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے کیونکہ وہاں کوئی جانور ہی نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے۔ حضرت ذوالقرنین کو ان کی سادہ ترین طرز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ آپ ان کے سردار سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سردار نے سوال کی تفصیل پوچھی تو فرمایا، میرا مطلب یہ ہے
کہ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، تم سونا اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ سردار کہنے لگا، ہم نے سونے اور چاندی کو اس کے لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت سونا چاندی آ جاتی ہے وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو، وہاں نماز پڑھتے ہو؟ بولا، اس لیے کہ اگر ہم دنیا کی کوئی حرص و طمع ہو جائے تو قبروں کو دیکھ کر ہم اس سے باز رہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو، ان کو گوشت کھاؤ؟ سردار نے کہا، اس سبزی سے ہماری گزر اوقات ہو جاتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ادنا چیز ہی کافی ہے۔ اور دیکھا آپ نے، اللہ پاک کے ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیاوی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے کام بھی عزیز ہوتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے معاشرے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، اور لیکن شریعت کی حدود کو پار کرنا مناسب نہیں۔ اسی لیے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے جو کہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس سے رحمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اس سے مشکلات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اے کھولنے والے دروازوں کے اور اے سبب پیدا کرنے والے اسباب کے اور اے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے اور اے فریاد سننے والے فریاد کرنے والوں کے، اور تو اللہ پاک اس بندے کی فریاد سن لیتا ہے اور رحمت کے 70 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک سادہ اور صاف سا کاغذ لے لیں اور اس پر آپ نے لکھنا ہے، یا مسبب الاسباب للخیر، یا مسبب الاسباب للخیر، لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو رکھ لینا ہے۔ اب جب آپ سامنے رکھ لیں تو آپ نے اس کے اوپر تقریباً 11 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ یا رزاق اور 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ آخر میں پھر سے درود پاک، اور یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ کھلے آسمان تلے کھڑا نہیں ہو سکتے تو آپ کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل صرف کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، صبح اٹھتے ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے خاص طور پر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، اور میرے جن بہن بھائیوں نے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک بنائے، آپ کو دنیا و آخرت میں بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی جلدی جلدی کوشش کریں اور پڑھ کر جو ہے وہ روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کریں۔ اور ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔